السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کی میزبان نارب خان۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ IMF سے معاہدہ ہو چکا، اس میں کوئی خلل نہیں۔ وزیر خزانہ کہتے ہیں بہت سی چیزوں کی امپورٹ پر پابندی لگانے کا فائدہ ہوا، کچھ پر نہیں ہوا۔ جولائی میں $2.6 ملین کی امپورٹ ہوئی۔ اکتوبر نومبر میں عام انتخابات کے سوا کوئی حل نہیں۔ شیخ رشید احمد کہتے ہیں جہاں ووٹوں کی خرید و فروخت ہو، سمجھیں پیچھے زرداری ہے۔ سیاسی عدم استحکام معاشی قیامت کو جنم دے رہا ہے۔ ڈالر نے روپے کو تگنی کا ناچ نچا دیا۔ ڈالر انٹر بینک مارکیٹ میں $226 سے بھی تجاوز کر گیا۔ روپے کی بے قدری کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ بجلی کا شارٹ فال 7000 میگا واٹ، لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 16 گھنٹوں تک پہنچ گیا۔ بجلی کی کل طلب 28700 میگا واٹ ہے۔ پاکستان میں کورونا سے اموات کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ مہلک وائرس کی زد میں آ کر مزید 7 زندگیاں لقمہ اجل بن گئیں۔ مثبت کیسز کی شرح 2.78 رہی۔ گال ٹیسٹ میں پاکستان کی تاریخی فتح، سری لنکا کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی۔ مشکل وکٹ اور مشکل وقت میں محمد نواز نے عبداللہ شفیق کا ساتھ دیتے ہوئے 19 اسکور بنائے اور ناٹ آؤٹ رہے۔ کینیڈین وزیر اعظم کا سمندروں کے تحفظ کے منصوبے میں توسیع کا اعلان۔ ٹروڈو کا کہنا تھا کہ حکومت سمندروں کے تحفظ کے لیے اہم اقدامات کر رہی ہے۔ منصوبے میں توسیع کا مقصد ماحولیاتی اور حفاظتی کوششوں کو مزید علاقوں تک پھیلانا ہے۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو میں شدید گرمی کے بعد طوفانی بگولوں کا خطرہ۔ طوفان میں ونڈسر اور اطراف کے علاقے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ شدید موسمی حالات کے سبب بجلی کی بندش کا بھی امکان ہے۔ اونٹیریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ کا بڑا فیصلہ، ٹورنٹو اور آٹووا کے میئرز کو بااختیار بنایا جائے گا۔ میئر کونسل کی حمایت حاصل کیے بغیر اہم بجٹ کے فیصلے کر سکیں گے۔ ایران کی سربراہی میں سہ فریقی اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ دہشت گردوں کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا عزم، شام میں جاری تشدد میں کمی پر زور دیا گیا۔ برطانیہ میں شدید گرمی کے باعث لندن جلنے لگا۔ ریکارڈ توڑ گرمی کے بعد سیلاب کا امکان، وارننگ جاری۔ یورپ میں سورج سوانیزے پر تباہی مچ گئی۔ مغرب کو روسی اناج پر سے پابندیاں ختم کرنی چاہیے۔ پیوتن کا کہنا ہے کہ یوکرینی اناج کی برآمدات کے لیے سہولت فراہم کریں گے۔ شام کا یوکرین سے سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا فیصلہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ Watch Islamic Finance TV on Monday to Friday 1 p.m. 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ ہم نے پچھلے 3 مہینوں میں کوشش کی کہ درآمدات کم کریں۔ ہم امپورٹ کو ایکسپورٹ اور ترسیلات زر کے برابر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ IMF معاہدہ ہو چکا ہے، اس میں کوئی خلل نہیں۔ ورلڈ بینک اور ایشیائی بینک کے پیسے بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ بہت سے ڈیلرز نے تیل ذخیرہ کر کے رکھا ہوا تھا، قیمت بڑھنے سے انہیں فائدہ ہوا۔ ایک دوست ملک نے $1.2 ارب کی تیل فائنینسنگ کا کہا ہے۔ مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ خوشی کی بات ہے کہ اس ماہ اقدامات کا ثمر آیا ہے۔ $700 ملین کی تیل کی امپورٹ ہوئی، $2 ملین کی دیگر امپورٹ آئی ہے۔ انرجی امپورٹ میں کمی آئی ہے۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ ڈسکاؤنٹ دے رہے تھے تو لوگوں نے فیول ذخیرہ کر لیا۔ آج پاکستان میں 60 دن کا ڈیزل ہے، انرجی امپورٹ کم ہو جائے گی۔ مفتاح اسماعیل نے آگاہ کیا کہ کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے کہ IMF معاہدے میں خلل پڑے۔
ایک دوست ملک $1 ارب اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری کرے گا۔ ملک میں ڈالر کی بڑھتی ہوئی قدر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے بتایا کہ ڈالر صرف پاکستانی روپے پر نہیں بلکہ دنیا کی تمام کرنسی سے آگے بڑھا ہے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ تحریک انصاف عمران خان کا نام ہے۔ تحریک انصاف میں باقی کوئی میٹر نہیں کرتا، جہاں عمران خان ہوگا ہم اس کے ساتھ ہوں گے۔ پرویز الہی تحریک انصاف کے نامزد امیدوار ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ آصف زرداری خرید و فروخت کی منڈی لگاتا ہے، جہاں ووٹ خریدا اور فروخت ہو رہا ہو سمجھ جائیں آصف زرداری موجود ہے۔ مجھے پورا یقین ہے آصف زرداری جو خرید و فروخت کی منڈی لگاتا ہے، جہاں ووٹ بک رہی ہو خریدی ہو جا رہی ہو، آپ یہ سمجھ لیں کہ آصف زرداری وہاں ڈالروں سمیت اور پیسوں سمیت موجود ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دلانے سے متعلق درخواست دائر کرنے کے بعد سپریم کورٹ کے باہر ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ دوسرے پاکستانیوں کی طرح اوورسیز پاکستانیوں کا بھی ووٹ ڈالنے کا بنیادی حق ہے۔ موجودہ حکومت اس معاملے پر تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے۔ ہم اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دلانے آئے ہیں۔ قبل ازیں شیخ رشید نے اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ سے متعلق سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی، جس میں حکومت کے انتخابی اصلاحات سے متعلق ترامیم کو چیلنج کیا گیا ہے۔ درخواست میں وفاق، وزارت پارلیمانی امور، قانون، کابینہ اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کی سہولت دیے جانے کے خلاف ترامیم کو کالعدم قرار دیا جائے اور تمام فریقوں کو تارکین وطن کو ووٹ ڈالنے کی سہولت فراہمی کا حکم دیا جائے۔ علاوہ ازیں حکم دیا جائے کہ آئندہ الیکشن میں اوورسیز پاکستانی اپنا حق کے رائے دہی استعمال کر سکیں۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ ووٹ ڈالنے کی سہولت فراہم نہ کر کے تارکین وطن کو ووٹ کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ IMF کے ساتھ پاکستان کے قرض پروگرام کی بحالی کے معاہدے کے باوجود روپے کی قدر میں گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کاروباری ہفتے کے تیسرے روز بدھ کو انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر مزید $4 مہنگا ہو گیا۔ عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ پاکستان کے قرض پروگرام کی بحالی کے معاہدے کے باوجود روپے کی قدر میں گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ کاروباری دن کے آغاز پر بھی ڈالر کی قدر میں اضافہ دیکھا گیا اور کاروبار کے دوران ڈالر ایک بار پھر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح روپے سے تجاوز کر گیا۔ انٹر بینک مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز پر ڈالر کی قدر میں $4.52 کے اضافے سے $226.51 کی نئی بلند ترین سطح پر آ گئی۔ گزشتہ روز مارکیٹ بند ہونے تک مجموعی طور پر ڈالر کی قدر میں $6.79 کا اضافہ ہوا تھا اور اس کی قیمت $221.99 کی سطح پر بند ہوئی تھی۔ ماہرین کے مطابق پنجاب کے ضمنی انتخابات کے نتائج کے بعد پنجاب حکومت میں تبدیلی اور غیر یقینی سیاسی صورتحال کے سبب روپے کی قدر میں یکدم یہ بڑی کمی واقع ہوئی ہے۔ پاور ڈویژن کا کہنا ہے کہ پانی سے 6,574 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے اور سرکاری تھرمل پلانٹ سے 1,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ملک میں بجلی کا شارٹ فال 7,130 میگا واٹ سے تجاوز کر گیا، جس کے بعد لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 16 گھنٹوں سے تجاوز کر گیا۔ ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق بجلی کی مجموعی پیداوار 21,570 میگا واٹ جبکہ کل طلب 28,700 میگا واٹ ہے۔ نجی شعبے کے بجلی گھروں کی مجموعی پیداوار 10,500 میگا واٹ ہے۔ ونڈ پاور پلانٹس 750 اور سولر پلانٹ سے پیداوار 100 میگا واٹ ہے۔ بگاس سے چلنے والے پلانٹ 77 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں جبکہ جوہری ایندھن سے 2,569 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ پاور ڈویژن ذرائع کے مطابق بجلی کا شارٹ فال بڑھنے سے ملک بھر کے بڑے شہروں میں 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے جبکہ ہائی لاسز کے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 سے 16 گھنٹے ہے۔ قومی ادارہ برائے صحت کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 21,264 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 592 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ملک بھر میں کورونا سے اموات کا سلسلہ جاری ہے، مزید 7 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ قومی ادارہ برائے صحت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا وائرس کے مثبت کیسز آنے کی شرح 2.78% رہی۔ NIH کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں 21,264 ٹیسٹ کیے گئے
جن میں سے 592 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ قومی ادارہ برائے صحت کی رپورٹ کے مطابق وائرس سے مزید 7 مریض انتقال کر گئے، جبکہ اب بھی 174 مریضوں کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ آخری روز کے کھیل کا آغاز قومی ٹیم نے 222 رنز کے ساتھ کیا۔ عبداللہ شفیق نے شاندار کھیل پیش کیا، 158 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ عبداللہ شفیق کی شاندار بلے بازی کی بدولت گولڈ ٹیسٹ میں پاکستان نے سری لنکا کو شکست دے کر تاریخی فتح حاصل کر لی۔ محمد نواز 19 رنز بنا کر نان آؤٹ رہے۔ بابر اعظم نے 55 اور رضوان نے 40 رنز کی اننگز کھیلی۔ عبداللہ شفیق کی جاندار پرفارمنس کے سبب انہیں مین آف دی میچ قرار دیا گیا ہے۔ سری لنکا کی جانب سے پربت جے سوریا نے 4 جبکہ رمیش مینڈس اور دھنیاجی ڈی سلوا نے ایک وکٹ حاصل کی ہے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ کے 5ویں اور آخر روز کا کھیل شروع ہوا تو پاکستان کو جیت کے لیے 120 رنز جبکہ سری لنکا کو 7 وکٹوں کی ضرورت تھی۔ دوسری اننگز میں امام الحق 3 چوکوں کی مدد سے 35 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے، جبکہ اظہر علی 6 رنز پر واپس پیویلین لوٹ گئے۔ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے بھی اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے نصف سینچری بنائی اور 55 رنز بنا کر جے سوریا کی گیند پر بولڈ ہوئے۔ محمد رضوان نے 40 رنز بنائے اور آغا سلمان 12 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ حسن علی صرف 4 گیندیں ہی کھیل سکے اور 5 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ سری لنکا کی جانب سے پربت جے سوریا نے 4 جبکہ رمیش مینڈس نے 1 وکٹ حاصل کی ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔